السلام علیکم۔ جیسا ایران نے ابھی اٹیک کیا، بڑا زوردار اٹیک کیا ہے اسرائیل پہ۔ اسرائیل کا جو وزیر اعظم تھا نتن یاہو، اس کے دفتر پہ، اور ان کا جو ایئر چیف تھا، ایئر مارشل جس طرح ہوتا ہے پاکستان میں، اس کا جو ایئر چیف ہے اس کے آفس پہ حملہ کیا، اور اس میں نتن یاہو کے جو ہے مرنے کی اور بچنے کی کشمکش کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بچ گیا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مر گیا، لیکن کیا پتہ وہ اندر بینکر میں گھسا ہوا ہوگا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اندر بینکر میں گھسا ہوگا اور بچ گیا ہوگا۔ بعض یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جرمنی بھاگ گیا ہے۔ تو ان نے بڑا اچھا اٹیک کیا ہے کہ بالکل خاص اس کے دفتر کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب ایران نے زوردار جو ہیں وہ دھماکے کیے ہیں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں۔ قطر نے جو ہے وہ سلامتی کونسل کو خط لکھا تھا کہ ایران ہم پہ جارحیت دکھا رہا ہے، جارحیت اپنا رہا ہے، اور ہمیں جواب دینے کا حق ہے۔ اس کو سکی کھرک تھی، تو اس کی جو کھرک ٹھنڈی کی ہے، ایران نے 5 میزائل مارے انہوں نے سیدھا دوحہ میں، کیپٹل میں جا کے دھماکے ہوئی ہیں۔ اب اس میں عام شہریوں کو تو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، ظاہر ہے یہ جو امریکن بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ ادھر جو ہے وہ جو اسپین ہے، اب اسپین نے منع کر دیا ہے جی جو ہے بیسز دینے کے لیے امریکہ کو، کیونکہ اسپین تھوڑا قریب پڑتا ہے، یونان کے ساتھ ہے، تو وہاں سے جو قریب ہے، تو وہاں پہ جو ہے یہ ٹرمپ جو چاہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ بیسز ملیں، تو وہاں پہ جو اسپین نے منع کر دیا ہے کہ ہم نہیں دے رہے۔ تو آپ چیک کریں کہ یہ جو کافر ہیں، یہ تو کہنے کے لیے تو کافر ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط چیزیں ہو رہی ہے اور کسی ملک پہ حملے کیے جا رہے ہیں، تو وہ اپنی ایئر بیسز نہیں دے رہے۔ لیکن یہ جو خلیجی ممالک ہے تو یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ان کو اتنا مسئلہ ہے، ایک تو ہیں بھی مسلمان، اور دوسرا جو ہے وہ ان کا خطرہ اگر ہے تو یہ کیوں ایئر بیسز دے رہے ہیں؟ ادھر سے امریکہ کے ساتھ اس کے اتحادی اس کو جوائن کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ فرانس، جرمنی اور ان لوگوں نے جو ہے وہ برطانیہ نے اس کو مشترکہ یہ بیان دیا ہے کہ ہم بھی جنگ میں آ سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف اٹیک کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور یہ کون سا حق ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ ایک جنگیوں کا گٹھ جوڑ ہے کہ جو مل کے دوسرے ملکوں پہ حملہ کرتا ہے، اور ایک ایک کر کے یہ مسلمان ملکوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ لیبیا، شام، عراق، آپ یہ دیکھیں ان پہ کیا ہوا، اور اب جو ہے وہ ایران کی باری آ رہی ہے تو اس پہ یہ ہو رہے ہیں۔ افغانستان پہ حملہ کیا تو مل کے سب آئے تھے، اور اسی طرح اب بھی یہ مل رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سا حق ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی جمہوریت ہے اور کس قسم کا یہ سین ہے۔ امن اور پتہ نہیں کیا اور کیا، اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کتابوں میں پڑھنے والی باتیں ہیں۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ ایران کے پاس اگر ایٹم بم ہوتا اور ایران کے پاس صحیح تگڑی ایئر فورس ہوتی، اس کے پاس صحیح تگڑے بلاسٹک میزائل ہوتے، تو وہ آج کتنی تباہی مچاتا اپنے ڈیفنس کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، بلکہ اس پہ اٹیک کیا گیا ہے اور وہ حق رکھتا ہے خود کو ڈیفینڈ کرنے کا۔ ایران ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ تو اب یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، یہ جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے پوری، اور ایک پلانڈ کے طریقے اس پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ایران جو ہے وہ اپنا ریٹیلیٹ کر رہا ہے، جو کہ اس کا حق بنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے مزید حالات کس طرف جا رہے ہیں، لیکن نتن یاہو کے بینکر پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، اور نتن یاہو خوش قسمتی سے شاید بچ گیا ہے، تو کیا چیک کر اللہ کرے وہ مر جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔